فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل قالب غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یأمن هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ صلوات محمد۔ عزیزان گرامی مرتبہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو مسلسل گفتگو چل رہی ہے اطاعت خدا و رسول اور الامر کے موضوع سے متعلق، جس میں اللہ نے حکم کیا ہے ایمانداروں سے خطاب کر کے کہ اے صاحبان ایمان، تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ یہ آدھی آیت ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں آپس میں تم میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیوں اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ؟ اگرچہ تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تب، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالک خیر وأحسن تاویلا، اور بہترین بازگشت ہے، بہترین پلٹاؤ ہے۔ بس دیکھا آپ نے کہ اس آیت میں اللہ نے اطاعت کے لیے گفتگو جو مقرر کی وہ یہ کہ خود پہلے اپنی اطاعت، کہ تم سب میرے مطیع و فرما بردار بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل حاکم اور اصل مالک و خالق اللہ ہے، چونکہ وہ حاکم واقعی ہے
اور اس کی ہی اطاعت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں۔ اب جب یہ کہ پیدا بھی ایسا کیا ہے کہ ہم کو آزاد بنایا ہے اور کسی کا تابع نہیں قرار دیا ہے، صرف اتنا ضرور ہے کہ فطری طور پر چونکہ انسان ہمیشہ وابستہ پیدا ہوا ہے، اس کے نفس جو ہے انسان کا وہ کسی نہ کسی سے وابستہ ہے۔ اس کو اپنی لفظوں میں کہتے ہیں مدنی الطبع، یعنی طبیعت جو ہے اس کی وہ ہمیشہ مائل ہے کسی کی طرف۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان پھر زندگی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی فطرت میں الفت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ چونکہ الفت و محبت ہی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کرواتے ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے سے ملیں، اور جب ملیں گے اور اظہار محبت کریں گے تو مقابل جو ہے اس کے بھی دل میں محبت آئے گی، اور تقاضائے محبت یہ ہے کہ پھر آپ اس دوسرے کے مقابلے میں تعاون پیش کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے مدد لیں گے اور مدد دیں گے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو نہ آپ ایک دوسرے کی طرف الفت و محبت نہ ہونے کی وجہ سے میلان اور ملنے کی کیفیت نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، جب فطرت میں رکھ دیا ہے، ہماری فطرت خلق ہے، بنی ایسے ہی ہے کہ ہمیشہ ہماری محبت کی وجہ سے طبیعت میں میلان ہے، تب ظاہر ہے کہ محبت ہی کی وجہ سے جب ہم کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں تو پھر ہر چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت محبت کو فطرت میں رکھ کے انسان کو ایک دوسرے سے مائل قرار دینے کے لیے اس بات کو اس نے ایک پوائنٹ تک لے آیا، ایک درجے تک، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف بھی راغب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب ایک دوسرے سے رغبت پیدا کرتا ہے اور فطرت میں تھوڑی سی لالچ بھی ہے، تو محبت کے ساتھ جو لالچ ہے وہ بھی اس کو کھینچتی ہے، تو پھر اب دیکھتا ہے کہ میرے نفع میں اگر کچھ ہے تو محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیتا ہے تو اپنے نفع کے حصول کے لیے وہ محبت ہی کے ساتھ بہت جلدی خم ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارا نفع ہے، تو اگر تھوڑی بری بات بھی کہہ دی جائے تو اسے وہ صرف نظر کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفع جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور یہ الفت اور محبت جو ہے وہ بھی کم نہ ہونے پائے، اس لیے صرف نظر کرتا ہے۔ فطرت میں یہ اللہ نے رکھا ہے، اب اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے صرف اس وجہ سے کہ تمہاری فطرت میں تھوڑی سی جو ہم نے طمع رکھی ہے جس کی وجہ سے تم جھک رہے ہو، تو صرف تم نے دیکھا آنکھوں سے تو ہم خود بھی اسی طمع کے پیش نظر تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا فیضان کرتے ہیں۔ اب نعمتوں کا جب فیضان ہوگا تو وہی فطرت محبت
اجتماع کے تحت میری طرف بھی بڑھے گی تو تم مجھ سے بھی الفت اور محبت پیدا کرو گے، اور جب مجھ سے الفت و محبت پیدا کرو گے تو پھر اب جو ہم کہیں گے اسے بھی مانو گے۔ تو اصل و اساس و بنیاد دین کی محبت پر قائم کیا خداوند عالم نے، فطرت میں محبت رکھی اور یہ بنیاد قرار پائی۔ اس کے ذریعے سے تما بھی تھوڑی سی رکھی، بغیر اس کے محبت کا چرخہ چلے گا نہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کو بھی کار فرما کیا۔ اب وہیں سے آپس کے استفادے کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کہ تھوڑا فائدے پر جب تم جھکتے ہو تو اگر مسلسل فائدے پر فائدہ، مسلسل نعمات کا فیضان جب میں کروں گا تو جو تھوڑے پہ گرتا ہے وہ زیادہ پر کتنا جھکے گا۔ لہذا میری طرف پھر تم سب جھکو۔ اب اس لیے اطاعت جو مانگی ہے، ظاہر ہے کہ جب نعمات ملیں گی تو الفت و محبت میں اضافہ ہوگا، اور جب اضافہ ہوگا تو ہر کہا ہوا مانا جائے گا۔ تو پہلے اس نے منوانے کی صحیح نہیں کی، پہلے دیا، اور دے کے اتنا زیادہ احسان کر کے جھکا دیا۔ اس کے بعد پھر اب طلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اب میری مانو۔ ابھی کتنا سیلفش ہے انسان کہ سب لینے کے بعد بھی اگر اکڑ جائے اور نہ مانے تو پھر اب کیا ہوتا ہے، طرف کو غصہ تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، غضب طاری ہوتا ہے کہ نہیں طاری ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت اگر اللہ بھی ناراض ہو جائے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اب یہ چیز ہے ہمارے آپ کے درمیان ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد، الفت کا اظہار ہونے کے بعد اور احسان لینے کے بعد بھی اگر اکڑے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو آپ کو غضب طاری ہوتا ہے، ناراحت ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور پھر سر موڑنے لگتے ہیں، منہ پھیرنے لگتے ہیں۔ مگر اللہ جو ہے اس کی ترحم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کچھ بھی کر لے، ہے تو میرا ہی بنایا ہوا، ہے تو میرا ہی بنایا ہوا، کدھر جائے گا؟ اگر میں بھی تجھ سے منہ پھیر دیا تو کہاں جا کے پناہ لے گا؟ یہ آپس میں منہ پھیر دیں تو تمہیں پھر دوسرا کوئی مل جائے گا، لیکن اگر میں نے اپنے کو تجھ سے جدا کیا اور منہ پھیرا تو پھر تیری پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا میں تجھے پناہ دیتا ہوں، مگر پھر بھی تجھے پناہ دیتا ہوں اور یہ سجھاتا ہوں کہ دیکھ جو میں نے نعمتیں دی ہیں، کچھ تو سوچ، کچھ تو فکر کر، ادھر آ۔ لہذا محبت جو تو نے رکھی ہے مجھ سے، اس میں کیوں اس طرح دریک کرتا ہے کہ ادھر سے ادھر تو بھاگ رہا ہے؟ جب وہ احسان و فیض لیا ہے اور یہ الفت تیرے دل میں ہے تو کم سے کم میرے اس عطا اور احسان کی بنیاد پر میری عزت کے سامنے تو نہ کھیل، میری عزت کا تو خیال رکھ، میری تمکنت کا تو اعتبار پیدا کر۔ اور تجھے آزما لیا جب تو نے کہ تیری ہر حرکت پر میں تجھے ویسے ہی عطا کر رہا ہوں، تب کون سی بات ہے جو تجھے روکے ہوئے ہے؟ میری محبت کے تقاضے سے میری کہی ہوئی بات کو اپنا ہے، اسی پر عمل کر۔ بس اطاعت کا جوہر محبت ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو۔ اللہ کی پیروی کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اللہ تو یہاں ہے نہیں، تو میری پیروی کرو۔
تو اب معیار یہ بن گیا کہ اگر فرما برداری رسالت ہو تو محبت الوہیت پتہ چلے گی کہ کس قدر محبت ہے اللہ سے، اور اس وقت تک ان کی فرما برداری ہو نہیں سکتی جب تک کہ ان کی بھی محبت نہ ہو، اور ان کے ہاں بھی محبت آپ کو پیدا ہو نہیں سکتی جب تک ان کی طرف سے بھی احسان ویسا ہی نہ ہو۔ ان کے یہاں احسان ویسا کرنے کا اور کرم کو عطا کرنے کا پیدا ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ بھی ویسے مجسمہ رحمت نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تو صرف رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بھی کچھ کہے تو دل پر اثر نہیں ہے، وہ بھی کچھ کہے تو دل پہ اثر نہیں ہے، اس کو بھی گلے سے لگا لیا، اس کو بھی گلے سے لگا لیا، جو شان میں گستاخی کر رہا تھا اسے بھی بازو میں بٹھا لیا، اور جو ہمیشہ سر پر اٹھائے ہوئے تھا اسے بھی اپنی آغوش میں رکھے ہوئے ہے۔ اب دنیا دیکھ کے حیران ہے کہ دوست بھی قریب ہے، دشمن بھی قریب ہے، آخر میں خدا کو بھی کہنا پڑا کہ اے پیغمبر وغلظ علیہم، تھوڑا بہت ان پر بھی ناراض ہو لیا کیجئے، ورنہ ان کے انداز جو ہیں وہ بڑے برے ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تھوڑا بڑا تار صلوات۔ تھوڑا بہت ان سے بھی ناراضگی کا اظہار کر دو۔ دوسری جگہ پر بھی کہتا ہے کہ عجیب و غریب ہے، یہ کبھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں، مجھے اتنا دینے کے بعد تو آج تک سمجھا نہیں، تو تمہیں کیسے سمجھیں گے؟ اور عجیب و غریب ہے، اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی، میری جانب سے میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ اندازہ کریں، یہ قرآن ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور بنایا ایسا ہے کہ کہیں سے اس کے یہاں لغزش نہیں ہے۔ اب کہیے آپ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں یہ صحیح کرتے، کوشش کرتے، یہ جو آ گئے ہیں فاسدین، لیکن بہرحال ہم تو چاہیے رہے ہیں کہ یہاں فاسد بھی آ کر کے خالص ہو جائے۔ ہماری صحیح تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی برا آئے وہ اچھا بن کے نکلے، اور اگر اچھا آیا ہے تو اس کی اچھائی میں اتنی جلا ہو کہ دوسرے دیکھیں تو اس کے نور سے استفادہ کریں۔ ہم نے تو ایسا بنایا ہے تجھے، لیکن اس کے باوجود یہ برے اپنی فطرت سے باز نہ آئیں گے، کیونکہ برے کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے اچھائی اڈاپٹ کرنے کے، اچھائی کو لینے کے اور برائی کو دور پھینکنے کے، چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنی برائی آپ میں سراعت کرے، اپنی برائی آپ تک پہنچا دے، آپ کے بھی نفس کو ملوث کرے، مگر یہ بھول چکا ہے کہ ہم نے کتنا خالص آپ کو بنایا ہے، کتنا خالص بنایا ہے۔ موسیٰ کو کہہ رہا ہے نا کہ اے موسیٰ صنعتو، میں نے تمہیں بنایا ہے لنفسی، اپنے لیے گڑھا ہے تمہیں میں نے۔ اب آپ سوچئے جب موسیٰ کو اپنے لیے بنایا ہے تو خلقت موسیٰ جس کی وجہ سے ہے اسے کس طرح نہ بنایا ہوگا، وہ کیسا خالص بنایا ہوگا، کیسا مخلص بنایا ہوگا کہ موسیٰ کو بھی اسی کا مطیع و فرما بردار قرار دے رہا ہے۔ تو اب جب اتنا اچھا بنایا تو کہا کہ لولا فضل اللہ و رحمتو، اے پیغمبر اگر آپ کے اوپر اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لَأَن يُضِلُّوكَ طَائِفَةٌ، ایک گروہ ایسا ہے جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر ظاہر ہے کہ فضل و رحمت ہے تو یہیں سے بات نکل آئی کہ فضل و رحمت ہونے کی وجہ سے آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ظاہر مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا ہے تو گمراہی نہیں آ سکتی ہے، چاہے جتنی کوشش کریں
مگر آپ تو چونکہ مجسمہ رحمت ہیں، چونکہ اصل فیض ہیں اور اصل فضل ہیں، لہذا آپ میں گمراہی نہیں آ سکتی ہے۔ اب اس کے باوجود یہ نہ سمجھیں اس مطلب کو اور بات کہیں کہ بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو گئے ہوتے آپ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیغمبر آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو پھر ہم نے ہدایت کی۔ تو ایک کل کے گمراہ تھے، آج ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ممکن ہے اس بد میں بھی کوئی ہو، میں کہتا نہیں ہوں کسی کو کچھ بھی، لیکن ذہن کی تو کوئی کسی کے پرواز کو پکڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بھی ذہن میں آ سکتا ہو کہ اتنا خالص بیان کے بعد بھی کہہ دے کیا تھے، جیسے ہم تھے ویسے ہی وہ تھے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت بھی لگا دے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ خود قرآن کہہ رہا ہے جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے ہدایت کی۔ یہ سب ہیں چیزیں علمی، ذرا سوچیں اور سمجھیں تو پیغمبر کو سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر کون ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے ظاہر تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ کبھی گمراہ رہے ہوں گے۔ وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا فضل و رحمت نہ ہوتا میری طرف سے تو آپ گمراہ ہو گئے ہوتے، لیکن ہے نہیں۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ عجب ترجمہ کر رہے ہیں، نبی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، جو نبی کو بھی گمراہ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اب بتائیے دنیا میں وہ کہاں سے ہدایت پائے گا؟ کہاں سے ہدایت پائے گا جب نبی کو گمراہ ماننے کو تیار ہے؟ یہ سب اس لیے گڑھا جا رہا ہے کہ اپنی گمراہی چھپائی جائے، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کل کے کچھ تھے، آج کے کچھ ہیں۔ کل کچھ بھی تھے، ہمارے یہاں محاورہ ہے نا 70 چوہے کھا کے بیوی حج کو چلی۔ کل کو کچھ بھی تھا، ابھی کچھ بھی تھا۔ اب یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھیے اب ہم پاکیزہ ہو گئے، اب ہم ٹھیک ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے پہلے ایسے تھے، بعد میں نفس کو انہوں نے سدھارا، کچھ اس قابل ہو گئے تو اللہ نے کہا اب آپ ہدایت کریے۔ جنہیں یہ معنی نہیں ہے، یہاں ضال کے معنی گمراہ کے نہیں ہیں۔ آپ جو ہیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے وہ مومن کا ضالہ ہے۔ اب کیا کریں گے؟ ضال کے معنی گمراہ کے ہیں اور ضالہ کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں، یعنی حکمت مومن کو گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر آپ ضال کے معنی گمراہ جانتے ہیں تو الحکمت ضالۃ المومن، یعنی حکمت مومن کو گمراہ کرنے والی ہے۔ یہی تو معنی ہوئے نا۔ کیا دنیا میں آج تک آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ علم و حکمت گمراہ کرتا ہے؟ علم و حکمت تو راہ دکھاتی ہے، وہ تو گمراہ کو راستے میں پلٹا کے لے آتی ہے۔ تو پھر یہاں کیا معنی کریں گے؟ اب حیران ہوئے نا تو اب معلوم ہوا کہ دیکھیں کہ بھائی لغت میں کیا معنی ہے اور ڈکشنری والوں نے کیا بتایا ہے۔ تو ہر جگہ گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے انسان، کہیں کہیں گمشدہ بھی ملتا ہے۔ لہذا یہاں پر معنی جو ہے گمراہی کے نہیں ہے۔ گمراہ یعنی راہ کا گم ہو جانا، اور گمشدہ یعنی چیز جو گم ہو گئی ہے، یعنی نہیں مل رہی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تب معنی ہو گیا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ جیسے حکمت گمشدہ خزانہ ہے ویسے ہی یہاں معنی ہے۔ پیغمبر کو بھی خطاب کیا اللہ نے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو ہم نے لوگوں کے درمیان گمشدہ پایا۔ یعنی کیا معنی؟ یعنی لوگ آپ کو نہیں پہچانتے تھے، فہدا تو لوگوں کے درمیان آپ کو پہچانوایا، تو لوگ آپ کو پہچاننے لگے۔ اب آپ کہیں گے انہوں نے تو نہیں پہچانا، انہوں نے تو نہیں پہچانا۔ اگر پہچانا ہوتا تو کہیں یہ کہہ کے اڑ جاتے حسبنا کتاب اللہ، تو پہچانا ہی نہیں۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا پہچانوایا؟ رہے یہ پہچانے یا نہ پہچانے، جن کے درمیان پہچانوایا
وہ پہچان گئے، جب پہچان گئے تبھی تو کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی عمار بنا، اور ان سب میں ایک کل ایمان بنا۔ صلوات محمد والا برحقیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ دیکھیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الْإِنسَانِ، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا۔ امانت کیا ہے؟ ولایت ہے اللہ کی۔ کس کے سامنے پیش کیا؟ علی الجبال، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے زمین کے اوپر پیش کیا، ہم نے آسمانوں کے اوپر پیش کیا، سب کے سامنے اپنی امانت رکھی کہ اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَاهُمْ، سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا جو بھی اس اللہ کی امانت تھی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے کَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ اب بتائیے آپ، یعنی بیچارہ انسان جو بڑی طاقت والی چیزیں تھیں، آسمان نہ اٹھا سکا، اس نے کہا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ زمین جو اس نے کہا ہم متحمل نہیں ہیں اس کے۔ پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہا نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم میں قوت و طاقت نہیں ہے۔ انسان جو منحنی سے تھا اس نے فوراً اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کو چاہیے یہ تھا کہ نوازتا اور کہتا ہے ان کم بختوں نے نہیں اٹھایا، انہوں نے نہیں اٹھایا، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ ارے کیا کہنا ہے اس انسان کا؟ تعریف کرنا چاہیے۔ اور بعد اللہ کہہ رہا ہے کتنا ظالم ہے اور کتنا جاہل ہے۔ آپ توجہ کریں۔ اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی عقلوں پہ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ یہ عام انسان چھوٹی سی عقل رکھنے والا مدح کرنے کو تیار ہوگا، تو جو مدح کرے گا وہ جیسے ہی آپ اور ہم چھوٹی عقل رکھنے والے، تو پھر وہ تو خالق عقل ہے، تو اسے بھی مدح کرنی چاہیے یا برائی کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مدح کرنی چاہیے نا۔ تو مدح کا معنی نکالو ظلوم اور جہول۔ ایسے ہی لفظ ہے طہور، یعنی چیز جو ہے جب پاکیزہ ہوتی، پانی کے لیے اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے مائع طہور نازل کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ وہاں جنت میں ہم تم کو پلائیں گے شراباً طہورا۔ تو یہ طہور کی لفظ کم سے کم یاد آ گئی ہوگی اب۔ تب طہور کے کیا معنی ہے؟ وہاں طہور کا معنی کیا لیں گے آپ؟ الٹا لیں گے؟ طہور کے معنی تو ہیں، ایک معنی ہے طاہر کے اور ایک معنی ہے مطہر کے۔ اس کو کہتے ہیں فاعل اور مفعول۔ طاہر کے یعنی خود جو ہے بے نفس سے، یہ جو ہے مطہر ہے، پاکیزہ ہے، اور طاہر ہے دوسرے کو پاکیزہ کرتا ہے۔ ویسے ہی جاہول کے معنی دو ہوئے، ایک جاہل کے ایک مجہول کے۔ جاہل کے معنی ہے لا علم یعنی unknown، مجہول کے معنی ہے unknown جو جانا نہ جائے، مجہول ہے جس کو کوئی نہ جانے، وہ مجہول کے معنی ہو گیا۔ اور جاہل کے معنی ہے کہ خود نہ جانے، ایک دفعہ خود نہیں جانتا، ایک دفعہ کوئی اسے نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے ظلم، ظالم کے معنی ہے ظلم کرنے والے کے، اور اس کا دوسرا معنی ہے مظلوم کے۔ تب اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ کسی نے نہیں اٹھایا مگر اس انسان نے اٹھا لیا۔ کان الانسان ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم نہیں ہے، یہ انسان مظلوم بھی ہے اور مجہول بھی ہے۔ یعنی یہ انسان ایسا ہے کہ اس پہ ظلم بھی کیا جا رہا ہے اور یہ مجہول بھی ایسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کل انسان نہیں ہے، سارے انسان جو ہے مظلوم ہیں،
اور سارے انسان جو ہیں وہ مجہول ہیں. یہ کوئی خاص انسان ہے کہ جس نے امانت الہی کو اٹھایا. اس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے اور سب اس پہ ظلم بھی کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو اب یہ عام انسان نہیں ہے، خاص انسان ہے. بات کہاں سے کہاں تک لے گئے؟ یہ انسان جو کہ مظلوم بھی ہے، مجہول بھی ہے، اس نے میری امانت اٹھا لی. تب جس نے اللہ کی امانت اٹھا لی اسی کی اطاعت تو اللہ کروائے گا یا کسی اور کی اطاعت کروائے گا؟ جس نے امانت اٹھانے کے جوہر دکھائے ہیں اور اپنے کمال کو واضح کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی کی اطاعت کروائے گا نا. اور کون سی امانت تھی؟ اس کی ولایت تھی، اس کی حکومت تھی. اس کی ولایت و حکومت کو اٹھانے کے لیے کائنات میں کسی ذرے میں طاقت نہیں تھی. صرف یہ ایک خاص انسان تھا کہ جس نے اٹھایا اور اپنے تمام امتحانات دیے. اور جب امتحانات اللہ نے لے لیے تب اس کو بھروسہ پیدا ہو گیا کہ یہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا، یہ وہی کرے گا جو میں کروں گا. اب چونکہ میرے ہاتھ مرضی سے جدا نہیں ہوگا، جیسے میری اطاعت ہے ویسے ہی اس کی اطاعت بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ اللہ نے اس لیے اطاعت رکھی، کہا میری اطاعت کرو اور اس کے بعد پھر اس کی اطاعت کرو. اور یہ اطاعت اس کی جو ہے آپ کو کرنا ہے تو بغیر محبت کے اطاعت ممکن نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو مقدمہ بنا دیے پہلے ہی، تو اب محبت بھی کرنا ہے، اب اس سے الفت بھی پیدا کرنا ہے. اور محبت و الفت یہ یاد رکھیں کائنات میں کسی سے پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر کمال نظر نہ آئے. اس لیے کہ فطرت کے اندر اس نے فطرت کو کمال پسند بنایا. تو لہذا کمال اگر ہے تبھی لوگ جھکیں گے، اگر کمال نہیں ہے تو نہیں جھکیں گے. آج یہ ہے کہ کمال اتنا زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ حسد بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں یہ اعتراف رہتا ہے کہ یہ صاحب کمال ہے کمال کا اس کا کمال. دل میں ہے حسد مگر دل میں یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ صاحب کمال ہے. سامنے دیکھ رہے ہیں بہت با کمال ہیں لیکن اس کے باوجود ایسے کر رہے ہیں چہرہ. اب اس کے بعد کسی نے کہیں دھیرے سے پوچھ لیا کیا ہے؟ ارے کیا ہے اس میں، ہم بھی کر سکتے تھے. ارے بھائی آپ بھی کر سکتے تھے، سکتا مکتا ہے آپ کے ہاں، ہو سکتا ہے سکتا پڑ جائے تو آپ آئے نہیں اس منزل پر، لیکن یہ تو کر رہا ہے نا. اس کا کمال فعلی ہے اور آپ کا کمال فرضی ہے. فرضی میں اور فعلی میں بڑا فرق ہے. یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ حسد بول رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ ہم بھی کر سکتے تھے، اسی ایک عبارت کے اندر یہ چیز خابیدہ اور پوشیدہ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ کمال ہے. یہ کر رہا ہے جو کمال، ورنہ اگر کمال نہ ہوتا تو ہم کیوں کرتے؟ ہمارا یہ کہنا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کمال ہے. بس اس کمال کا اعتراف ہو رہا ہے کہ یہ صاحب کمال ہے. لہذا کمال ضروری ہے. جب تک کمال نہ آئے گا محبت پیدا نہ ہوگی. اللہ نے صاحب کمال بنایا. اب صاحب کمال کیا ہے؟ کہا دیکھیے ایسا صاحب کمال بناتا ہوں کہ یہ حاسدین جو کہتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ یہاں منزل پر آئیں گے تو کبھی نہ کہہ پائیں گے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ایسا کمال دوں گا. بھائی ہم کو دیا علم اللہ نے، ہم نے علم حاصل کیا. آپ نے دیکھا کہ صاحب یہ حاصل کر کے بنا. جب پیدا ہوا تھا تو کورا تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دھیرے دھیرے مکتب سے سیکھا اور سیکھتے سیکھتے یہاں تک پہنچا. تو اب اس کا مطلب میں بھی کر سکتا ہوں. لالا پلٹ کے کہا میں بھی کر سکتا ہوں. کون سا کمال ہے اس کے پاس؟ لیکن یہ کہ کمال تو ہے نا، کیا نا وہاں تک تو پہنچ گیا. میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اب ایسی چیز دوں گا کہ جس پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں بھی کر سکتا ہوں. ساری قوت لگا دو عقلوں کی مگر وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں اس کو پہنچا رہا ہوں. کہ تم ساری طاقتیں تکبیر، نعرہ
سکتے، ایسا کمال دیتا ہوں میں۔ ان کا ٹھیک ہے آپ پیغمبر ہیں، کس طرح کے پیغمبر ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کیا ہم سمجھے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اب یہ کمال جو ہے رسالت کا شروع ہوا، زمین پر کھڑا ہوا، عرش پہ رہنے والے کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا، خالی آنکھوں سے دیکھا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جیسے ہی 2 ٹکڑے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، کم سے کم اتنا تو سمجھ جانا چاہیے کہ زمین پہ رہنے والے کے عرش پر رہنے والے بھی مطیع و فرما بردار ہیں۔ اگر مطیع نہ ہوتا تو ٹکڑا ہوتا کیوں؟ یہاں دیکھا وہاں ٹکڑا ہو گیا۔ ارے یہ تو کیسے ہوا؟ جو سمجھدار تھے، کمال پہچاننے والے، وہ سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا۔ اور جو حاسدین تھے انہوں نے کہا ہم بھی کر سکتے تھے مگر یہ بڑا جادوگر لگ رہا ہے۔ اب آپ ایسا کریے، ملا دیجئے تو دیکھیں۔ آپ نے پھر آنکھوں سے اشارہ کیا، پھر مل گیا۔ اب جب مل گیا تو کہا اللہ اکبر، اس سے پناہ نہیں پا سکتے ہیں، بہت اونچا دکھائی دے رہا ہے، مگر ہے تو یہ کمال نا۔ یہاں کون سا کمال ہے دیکھیے آپ، ہے کہ نہیں ہے کمال؟ اب یہ کمال ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب چاہے آپ جتنی طاقت لگائیں، چاند تک پہنچ سکتے ہیں لیکن چاند کے ٹکڑے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے جتنی طاقت لگائیں، گردش ناپ سکتے ہیں آفتاب کی، مگر آفتاب کے اوپر قوت تو نہیں ہے آپ کو کہ اس کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر سکے۔ تو کمال چاہے جتنا پیدا کر لے جائیں، ایسا کمال دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری، مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک بات یاد آئی آپ کو بتاؤں، کمال نبوت پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کا اعلان چاروں طرف جب پھیلا تو ہندوستان میں یہ خبر پہنچی کہ پیغمبر کسی پتھر پہ اپنا قدم رکھتے ہیں تو پتھر پہ نشان بن جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا عالم جو تھا وہ کھڑا ہوا کہ کیا اسی کے ذریعے سے نبوت منوا رہے ہیں؟ کہا ہاں اسی کے ذریعے سے۔ کہا وہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کیا تم بھی کر لیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا وہ میں جانتا ہوں، ایک خاص وقت ہے جس وقت پر 2 ستارے ملتے ہیں، اگر اس وقت پتھر کو سامنے لایا جائے اور اس پر کوئی بھی چیز رکھی جائے نشان بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اثر ان 2 ستاروں کا یہ ہے کہ پتھر جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، لہذا یہ کوئی نبوت کی بات نہیں، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا نہیں صاحب، بات یہ ہے کہ وہ خاص وقت میں نہیں کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں۔ جب آپ چاہیں، کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہر وقت کر ہی نہیں سکتے، وہ خاص ہی وقت ہے۔ یعنی ہر وقت کرتے ہیں۔ کہا میں بغیر دیکھے مان نہیں سکتا ہوں۔ کہا سفر کرو۔ ہندوستان سے سفر کر کے وہ پہنچا وہاں پیغمبر کی بارگاہ میں، اور پیغمبر سے سوال کیا کہ سنا ہے کہ آپ پتھر پہ پیر رکھتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے۔ حضرت نے مسکرا کے کہا یہ اللہ کی عطا ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے ہر وقت؟ آپ نے کہا ہر وقت۔ اس نے اپنے جھولے سے پتھر نکالا اور بڑھایا کہ اس پر رکھ دیجئے۔ پیغمبر نے رکھ دیا اور جیسے ہی پیر ہٹایا نشان بن گیا۔ تو دیکھا تو، مگر کہا کہ نہیں ایسے نہیں، اب دوبارہ رکھیے۔ پتھر کو پلٹا اور اس کے بعد پتھر نیچے رکھ دیا۔ کہا پیر آپ رکھیے، اور سراسر آسمان پہ دیکھنے لگا اور دیکھتا رہا، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ جیسے جیسے پیغمبر پتھر سے پیر کو قریب کر رہے ہیں ویسے ویسے دونوں ستارے آپس میں مل رہے ہیں۔ جیسے ہی پیر رکھ دیا ستارہ مل گیا، جیسے ہی پیر اٹھا لیا ستارہ ہٹ گیا۔ کہ یقیناً آپ نبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر پیر کے ذریعے سے آپ وہاں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ نعرہ
اللہ نے کیوں رکھی ان کی اطاعت؟ یہ بھی حاکم واقعی اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت ہی معتبر روایت، حضرت سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ صرف ایک تھا اور تنہا۔ کان اللہ اپنی وحدانیت میں متفردان بالوحدانیہ، کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہی وہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جب اس نے یہ چاہا کہ مجھے پہچاننے والے ہوں تو پھر فخلق اللہ انوارا، تو اللہ نے نور خلق کیا، 3 عدد نور خلق کیا۔ اب اس کا فرمایا 3 عدد کیسے؟ کہا فخلق نورا، پھر اس نے ایک نور خلق کیا اور پھر اسی نور کے 2 حصے کیے، اور پھر اسی نور کے 2 حصے کرنے کے بعد اس نے اپنی عظمت سے ایک نور اور پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیں، ایک ہی نور خلق کیا اور اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو پھر اپنی عظمت سے دوسرا نور سامنے لے آیا۔ پھر اس کے بعد یہ 3 نور، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام علی، تیسرے کا نام فاطمہ، تینوں نور نے بہت مدت تک اللہ کی عبادت کی اور اس کے مطیع و فرما بردار رہے۔ پھر اللہ نے وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِن نُورِهِمْ، اللہ نے انہی کے انوار سے پوری کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا۔ وَأَجْرَعَ، اور پھر اس کے بعد طاعتہم علیہ، پھر تمام اشیاء کے اوپر اس نے ان کی اطاعتوں کو واجب کر دیا۔ تب تمام اشیاء کائنات ان کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ چرند ہے تو وہ بھی، پرند ہے تو وہ بھی۔ ایک دن بند لفظوں میں کہا تھا ہم صاحب اختیار ہیں، اور یہ صاحب اختیار نہیں ہے کائنات، تو اس کے اوپر تو اختیار نہیں ہے، لہذا ہما وقت جو ہے وہ تابع و فرما بردار ہیں، لیکن ہم صاحب اختیار ہیں۔ ہم سے چاہا گیا ہے کہ اختیار کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ ہم اپنے اختیار سے کریں گے تو اب چونکہ اختیار بیچ میں لے آیا ہے لہذا ثواب بھی رکھ دیا ہے کہ اگر اختیار سے کرو گے تو صاحب ثواب ہوگے، اور اگر نہیں کرو گے تو صاحب عذاب ہوگے۔ بس یہی ہے ایک موقع کہ اگر تم نے اختیار سے اپنے ان کی پیروی کی تو صاحب کیا ہوئے؟ اجر و اجرت ہوئے۔ اب صاحب اجر و اجرت کیا؟ اجرت کہاں دے گا؟ تو اجرت دینے کی جگہ کا نام جنت رکھ دیا، اور جہاں عذاب دے گا اس کا نام جہنم رکھ دیا۔ تو اصل میں یہ کیا ہوئے کہ اگر پیروی کیا تو صاحب جنت ہو گئے، اور اگر مخالفت کیا تو صاحب جہنم ہو گئے۔ تو اب لیا آپ نے کیا؟ پیروی کیا تو آپ نے لیا جنت، پیروی نہیں کیا تو آپ نے لیا جہنم، لیکن سبب کون ہوا؟ یہی ہوئے۔ اللہ اکبر! اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ تو اب کس طرح بانٹنے والا ہوں؟ ہاتھ سے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سامنے کھڑا ہوا، پیروی کی تو جنت ملتی چلی گئی، مخالفت کی تو جہنم کا مستحق بنتا چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا ہر شے جو ہے وہ ان کے مطیع و فرما بردار قرار دیا۔ شاہد اس کا یہ ہے کہ یہ 3 کی تینوں ایسے آپ کے سامنے ہیں کہ ہر شے مطیع و فرما بردار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیے، شاہد یہ ہے کہ جیسے ہی نکلے پتھر نے جھک کے سلام کیا، جیسے ہی سامنے دیکھا نگاہ سے درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا آیا، جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا ستارہ وہاں سے در پہ آ رہا ہے، انہوں نے اشارہ کیا ادھر سے آفتاب ادھر جا رہا ہے، اشارہ کیا تو مہتاب کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطیع و فرما بردار ہیں، یہ عظمت کو پہچان رہے ہیں،
ارے کم سے کم صاحب عقل ان لوگوں سے ادراک سیکھ کہ یہ ایسے ہیں کہ تمہارے جیسے عقل نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود صاحب عظمت کی عظمت کو پہچان رہے ہیں، اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کوئی اجرت نہیں رکھی، اللہ نے نہ ان کے لیے جہنم رکھا، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ حساب و کتاب میرے لیے کیوں صاحب اختیار ہے، وہ ہر طرح سے مطیع ہے، فرما بردار ہیں۔ اسی لیے روایات بتاتی ہیں کہ جب جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورتیں آئی ہیں تو سب نے فریاد کی ہے کہ ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، اگر آپ حکم کریں تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ ان کا تراخم ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ آواز دیتے ہیں کہ انسانوں کے مقابلے میں یہ انسان ہے، ان میں طاقت نہیں ہے کہ تمہیں برداشت کر سکیں۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہو تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میرا امتحان کہاں ہوگا؟ امتحان کے لیے اللہ نے جو رکھا ہے تو امتحان تو بھی دے دے نا، وہ بھی امتحان سامنے آ جائے۔ ان کے کہ دنیا دیکھے کہ اتنے اقتدار ہونے کے باوجود یہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، جب یہ للکار رہا ہے تو امام مسکرا رہا ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے مگر مقابل میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہی امام عالی مقام میدان کربلا میں جب اس حالت میں کھڑے تھے تو ملائکہ نیچے آ گئے اور اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ حسین ہے، یہ حسین جس کا گہوارہ میں نے جھلایا ہے، یہ وہ حسین ہے، اس کے لیے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں اس حالت کو، اور متمثل ہوئے کہ آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اجنہ آ گئے، جناتوں کا رئیس آیا اور اپنے سر کو پٹکنے لگا، میرے آقا اور مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے حکم دیجئے، ابھی ہم ان کو تمام کر دیتے ہیں۔ حضرت نے کہا یہ انسان ہیں اور ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو تم کو یہ برداشت کریں، اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میری خود کی طاقت کافی ہے ان کو تہز و نحس کرنے کے لیے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، مگر میں انسانوں کا مقابلہ انسان کے مقابلے سے کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کتنا جو ہے برداشت کر سکتا ہے اور قوت تحمل کتنا ہے، تاکہ اس کے لیے درس بھی ہو جائے اور میری جانب سے یہ میرا امتحان بھی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہذا بات کو تمام کرتے ہوئے فطرت میں اللہ نے ان کی محبت بھی رکھی اور ان کی اطاعت بھی رکھی۔ محبت رکھنے کے لیے اس نے قرآن میں موجود ہے، صریحاً آیت موجود ہے کہ ہماری فطرت میں محبت ہے، اور صاف ستھرے طریقے سے ارشاد فرمایا کہ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب قرار دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں کے اندر اس نے کفر اور فسق اور معصیت، عصیان، معصیت، تین کی نفرت رکھ دی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ قرآن کی لطافت ہے۔ ایمان سے محبت، اور ایمان کے مقابل کیا ہے؟ کفر۔ ایمان کے مقابل کیا ہے؟ فسق۔ ایمان کے مقابل کیا ہے؟ معصیت۔ یہ تین سے نفرت۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایمان سے محبت کون ہے؟ تو جب جنگ خندق میں نکلنے لگے تو اللہ کے نبی نے پکار کے کہا الان برز الایمان کلو، یعنی کل ایمان نکل رہا ہے۔ تو کل ایمان کا مصداق کون ہوا؟ علی ابن ابی طالب۔ تو علی کی محبت فطرت میں رکھی۔ اب جو علی کے مقابل میں آئے وہ دشمن، جو ایمان کے مقابل میں آئے وہ کفر۔ اللہ اکبر۔ اور تینی لفظیں رکھی اللہ نے، کفر ہے، فسق ہے، معصیت ہے، یہ تین کی رکھ دی نفرت۔ تو فطرت میں رکھ دیا علی کی محبت اور دشمن علی کی نفرت۔ توجہ کریں آپ۔ اب اس کے بعد علی اور علی کے دشمن دونوں کی چیزیں رکھ دی دل میں۔ اب نبی کے نواسے نے فرمایا جب یہ قرآن میں آیت آئی کہ ما جعل اللہ، اللہ نے دو دل نہیں پیدا کیے کسی انسان کے شکم کے اندر، ما جعل اللہ قلبین فی جوفے، تو اس کے ذہن میں پوچھا
یا ابن رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی دل پیدا کیا ہے اور اسی ایک دل میں محبت ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے دو دل نہیں دیے ہیں تم کو کہ ایک میں میری محبت رکھو اور ایک میں میرے دشمن کی محبت رکھو، اور تو ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ نہیں، اگر محبت ہے تو میری اگر رکھ لیا ہے تو میرے دشمن کی محبت نہیں آ سکتی، اور اگر اس کی رکھ لیا ہے تو میری محبت نہیں آ سکتی۔ لہذا میری محبت جہاں آئے گی میرے دشمن سے نفرت آئے گی۔ اسی لیے تمام روایتیں بھری ہیں کہ انسان پہچانا کس سے جائے گا؟ انسان اور مطیع و فرما بردار اللہ کے نزدیک مومن کس سے مانا جائے گا؟ تو آواز آئے بے ولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ، ان کی ولایت سے، ان کے اولاد کی ولایت سے۔ ایک تو ولایت والبراءۃ من اعدائہم، اور ان کے دشمنوں کے اوپر براءت سے پہچانا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس لیے کائنات میں جتنے مومن و مسلمین ہیں وہ ہمیشہ محب آل محمد، محبان آل محمد کی تعداد کائنات میں زیادہ ہے۔ دشمن جو ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن ظاہر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محب کم ہے۔ محب کم نہیں ہے، محب بہت زیادہ ہے۔ دشمن کم ہیں، جو نفرت رکھتے ہیں آل محمد سے وہ کم ہیں، یہ نہ سمجھیے، بہت کم ہیں۔ مگر یہ کہ ظاہر میں شیطان تو ورغلا ہی لیتا ہے، تو لوگ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی بھی حقیقت نہیں پہچانتے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کہاں ہیں، کدھر ہیں، کس کی طرف ہیں۔ تو جبلیت میں ان کی محبت رکھی، اور ان کی محبت سے جو قریب ہیں ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو ان کی عظمت ہماری نظروں میں، لیکن جو دل میں ان کی محبت ہے مگر اس کے بعد غلبہ جو ہے ان کے مخالفت کی ہے، تو جب وہ آ گئی کیفیت تو اس سے بھی پہچانا گیا۔ آپ دیکھیں یزید اور امام حسین علیہ السلام اگر مقابل آتے تو دنیا سنجش کرتی کہ کیا ہوا اس کے اندر، لیکن یزید تو سامنے نہیں آیا، اس کی حکومت و طاقت سامنے تھی، خود یزید تو سامنے نہیں آیا۔ جو اس نے کیا عمر سعد کو بھیج دیا، ابن زیاد کو بھیج دیا، سب سے بڑی بات لشکر کو بھیج دیا۔ یہ لشکر آئے مگر جبلیت ان کی فطرت میں جو تھی وہ دشمنی تھی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ فرزند رسول ہے، مسلمان تو درکنار، مومن تو درکنار۔ مومن و مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ایک مومن و مسلمان آپ کے سامنے مر جائے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ جو ہے اس کی میت کو دفنائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب مومن و مسلمان یہاں فرزند رسول، تو کم سے کم دشمن اس حد تک رہتا کہ دشمنی تھی ختم کر دیا، قتل کر دیا، پھر اس کے بعد دفن تو کر دیتا میت۔ لیکن آپ دیکھیے اپنی میتوں کو دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب کی میتوں کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہا ہے نفرت کی انتہا، نفرت و دشمنی اس قدر ہے کہ زندگی ہی تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں آپ۔ اگر یہ نفرت و دشمنی مرنے کے بعد نہ ہوتی تو میت دفن کرتے، میت کا دفن نہ کرنا ثبوت ہے کہ ان کے دل میں دشمنی مرنے کے بعد بھی ہے، اور جب دشمنی مرنے کے بعد بھی ہے اب اس کے بعد یہی تربیت اپنی اولاد کی بھی کرے گا، تو یہی دشمنی اس کو بھی منتقل کرے گا، تب وہاں سے سلسلہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو آج بھی جو آپ کو دشمنی دکھ رہی ہے یہ وہی دشمنی نظر آ رہی ہے۔ زندگی ہی تک دشمنی نہیں تھی، مرنے کے بعد بھی تھی۔ میں حج پر گیا تھا 2006 میں، اور ایک جگہ ایسے جنت البقیع سے نکل رہا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا بہت منحنی سا کھڑا ہوا ہے پولیس کے ڈریس میں، اور اس کے نیم پر لکھا ہوا ہے، اس کا نام عبداللہ کچھ، آخر میں لکھا ہے مروانی۔ تو دل چاہا کہ میں پوچھوں کہ یہ کون ہے بھائی؟
ہم تو آج تک یہی دیکھتے چلے آئے کہ اب نسل ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ لکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل باقی ہے۔ تو بس ایک ہی فکرے سے سمجھ میں آیا کہ واقعی ہے یہ۔ میں نے پوچھا بھائی آپ اسی نسل سے ہیں؟ مروان ابن حکم کی؟ کہاں بالکل۔ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا ہم لوگ سیاحت کے علاقے میں بارڈر پر رکھے گئے ہیں۔ اب اس وقت نہیں ہے کہ میں ممبر سے یہ سب چیز بیان کروں، وقت تمام ہو گیا۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے آج بھی دشمن ویسے ہی پائے جاتے ہیں۔ وہاں پر کیوں ہیں؟ ادھر شیعہ زیادہ ہیں، لا ان کو ستانے کے لیے وہاں رکھے گئے ہیں۔ اچھا خیر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پولیس ہے، اور اس وجہ سے کہ ہم اس قبیلے کے ہیں اور ان کی اولاد ہیں، لہذا ہم سب کو، ہر فرد کو 400 سے 500 ریال وظیفہ ملتا ہے الگ سے۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، کھائیے، عیش کیجئے، تنعم کیجئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے خالی یہ پوچھا کہ تم لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ نہیں ہے کہ تمہارے یہ اجداد جو تھے انہوں نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بھی بڑی باتوں کے بعد انہوں نے سوال کیا، میں تو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ جنت البقیع گیٹ پہ کھڑا تھا، تو وہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ تم یہاں کھڑے رہتے ہو، کبھی زیارت بھی کرتے ہو، بات یہاں تک پہنچی؟ تو اس پر اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا کیا؟ اس نے کہا جو کچھ کیا اچھا کیا۔ اگر آج بھی حسین ہوتے تو ہم ویسے ہی کرتے جیسے ہمارے اجداد نے کیا۔ تو یہ تو میرا مشاہدہ بھی نکلا، خالی عقلی ہی فیصلہ نہیں ہے، مشاہدہ بھی نکلا کہ دشمنی مرنے کے بعد بھی اس قدر ہے کہ نہ پوچھئے۔ دوسرا مشاہدہ آپ کے سامنے ہے، اگر یہ مرنے کے بعد بھی دشمنی نہ رکھتے ہوتے تو آج تک دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کی قبر کو اٹھائے؟ آج تک دیکھا آپ نے؟ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ کسی انسان کی قبر کو جا کے فنا کرے۔ یہ دشمنی ہی تو ہے کہ جنت البقیع میں چند مظلوم دفن ہیں تو ان کی قبریں ڈھائی جا رہی ہیں۔ یہ دشمنی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ کہ یہ دشمنی کی انتہا ہے، لیکن جو محب تھے وہ محب ایسے ہیں کہ جو زندگی میں بھی محب تھے تو مرنے کے بعد بھی محب ہیں۔ محبت کا تقاضا وہی ہے، لہذا محبت کے جوش میں امام علی مقام نے، کل بھی میں نے پیش کیا آپ کے سامنے اور یہ اشارتاً بیان کیا کہ امام علی مقام نے جب چراغ گل کر دیا اور کہا جو جانا چاہے چلا جائے، تو ان میں کے جتنے تھے کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ جو حسین کے ساتھی تھے، جو پہچاننے والے تھے، جو محبت رکھنے والے تھے، بعض جانے والے بھی تھے جو محبت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ جو ساربان بن کے آیا تھا، مدینے سے اونٹ ہکاتا ہوا، مدینے سے گھوڑا ہکاتا ہوا، وہ ساربان بھی وہاں سے نکل گیا۔ اور یہ دیکھیے انتہا اور ظلم کہ جو مدینے سے یہاں تک تھا ساربان، اس کا یہ ظلم تھا کہ بعد شہادت حسین بعض لباس پسند تھے تو جو آپ کے تن پر تھا اسے اتار لیا۔ اب دیکھیں ایسے بھی دشمن ہیں، کیا ہے ان کے دل میں؟ محبت نہیں ہے، نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی، مگر جن کے دل میں محبت تھی ان کا یہ عالم ہے کہ چیر کے کہا میرے آقا اور مولا و سردار، اگر ہماری میتیں ایسی بنا دی جائیں کہ ہمیں زندہ، ہماری جسم کو بوٹی بوٹی کیا جائے اور قینچیوں سے کاٹ کے ایک طرف پھینک دیا جائے اور پھر حیات دے دی جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی، اسی شب میں جب چراغ گل کیا تھا اور جب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نہ ہٹیں گے، تو پھر آپ نے نام سنانا شروع کیا اور فرمایا کہ کل کا دن وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ شہید ہوں گے ان کے یہ نام ہیں۔ ایک ایک نام بتانا شروع کیا امام علیہ السلام نے۔ جیسے ہی نام لینا شروع کیا، ہر سننے والا خوشحال ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کر دیا کہ آپ کو مبارک ہو، ان کا آپ کو مبارک ہو، ان کا آپ کو مبارک ہو، اور امام نام بتاتے جا رہے ہیں
یہاں تک کہ نام بتایا جا رہا ہے، بتاتے بتاتے ایک 6 مہینے کے بچے کا نام لیا، تو اب جس کا نام نہیں لیا تھا وہ بے چین ہے۔ جب علی اکبر کا نام آیا تو بڑا خوشحال تو ہوا، مگر اس کے بعد بے چین ہے کہ میرا نام نہیں آتا ہے۔ پھر علی اکبر کے بعد پسران مسلم کا نام آیا، خوشحال ہوا میرے برادران کا نام آیا، لیکن میرا نام نہیں آیا۔ ہر ایک کا نام، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کا نام آ گیا، اور اس کے بعد میرا نام نہیں آیا تو مجمع میں کھڑا ہو گیا اور فرمایا، اے چچا کیا میرا نام نہیں ہے اس محضر شہادت میں؟ کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ امام عالی مقام ٹھہر گئے اور فرمایا، بیٹا کیف عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت قاسم تھے جو بے چین تھے، فرمایا، احل من العسل یا اماں، اے میرے چچا یہ شہد سے زیادہ شیرین ہے موت میرے لیے۔ حضرت نے فرمایا تو تم بھی شہید ہوگے اور علی اصغر بھی شہید ہوں گے۔ جیسے ہی یہ سنا تھا، مولا یہ بتائیے کہ علی اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ کیا ظالم خیمے میں آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ منزل اور ہوگی کہ اس بچے کو میں اپنے ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا اور پانی مانگوں گا، زمین میں رکھوں گا، پھر ہاتھوں پہ اٹھاؤں گا اور دشمن تیر مارے گی اور یہ تیر کائنات میں پیوست ہوگی۔ یہ باتیں کہی گئیں۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی اور وقت آیا کہ لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام پر، عزیزان گرامی لکھا یہ ہے کہ جناب قاسم 3 مرتبہ گئے امام کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ مولا اگر ہو سکے تو مجھے اجازت دیجئے۔ جب آپ جاتے تھے تو امام واپس کر دیتے تھے کہ قاسم میں کیسے تم کو اجازت دوں؟ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تم میرے بھائی کی تصویر ہو، مجھے بھائی یاد آتا ہے، تو میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ واپس جاؤ۔ قاسم لوٹ کے جب خیمے میں آتے تھے تو ماں کی طرف دیکھتے تھے، روتے تھے۔ شب میں ماں نے کہا تھا، دیکھو قاسم کل اپنی جان نثار کرنے میں دریغ نہ کرنا، وَإِلَّا میری عزت چلی جائے گی۔ کہا کیوں مادر گرامی آپ کی عزت کیوں جائے گی؟ کہا بی بی زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ تم جو ہے جان دے دینا، نثار ہو جانا، اگر تم نے دریغ کر دیا تو ہم کو دنیا یہی سمجھے گی کہ ہم غیر گھر کے تھے اور حسین کو نہیں چاہتے تھے، لہذا تم دریغ نہ کرنا۔ جب لوٹ کے آئے یہ 3 دفعہ اور ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے پوچھا کیوں بے چین ہو؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے ہیں، اگر آپ چلیے اور کچھ کہیے تو شاید اجازت مل جائے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ اٹھیں، جیسے ہی اٹھی کہ لے کے بچے کو چلے امام کی بارگاہ میں کہ مولا ہماری جانب سے یہ قربانی قبول کیجئے۔ یاد آیا، کہا اے قاسم مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ جب آپ کے پدر دنیا سے جانے لگے تھے تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی اور ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا یہ وصیت ہے میری اور اس تعویذ کو رکھ لو، اس کو اس وقت کھولنا جو سب سے بڑی مصیبت ہو۔ تمہارے بازو پہ یہ تعویذ ہے، ذرا کھول کے دیکھو اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ بچے نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا، بازو میں تعویذ تھا، کھولا اور نکالنے کے بعد چاک کیا اور جیسے ہی اس پر لکھا دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ لکھا ہے کہ اے قاسم اگر حسین نرغہ آدھا میں گر جائے تو دریغ نہ کرنا، میری جانب سے حسین پر قربان ہو جانا۔ قاسم خوش ہو گئے، آنکھوں سے لگایا، دل سے لگایا اور دوڑے ہوئے چچا کے پاس گئے، کہا اے چچا لیجئے اب مجھے اجازت دیجئے۔ چچا نے پوچھا کیا ہے؟ فوراً وہ پرچہ بڑھایا، آپ نے دیکھا۔ عزیزان گرامی جب دیکھا تو آپ رونے لگے، بھائی یاد آ گیا، مدینہ یاد آ گیا، وہ زمانہ یاد آ گیا، بہت دیر تک روتے رہے، پھر دل سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا بیٹا یہ تجھے وصیت تھی، اسی میں کا ایک حصہ ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد خیمے میں داخل ہوئے، فرمایا بہن زینب مسند لگاؤ، مسند پر بٹھا
डाला, कहा अम्मा मैं रसूल ले आओ। अम्मा मैं रसूल सर पर रखा और रखने के बाद इरशाद फरमाया कि ये मुझे वसीयत हुई है और आपने अपनी बेटी कुबरा से, फातिमा कुबरा से अक़्द किया और उसके बाद फिर इजाजत दिया। अब बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन शेख जाफर शुश्तरी इतने बुजुर्ग आलिम थे कि जब दुनिया से उठे तो उनके मरने पे सियाह आंधी चटी थी। उन्होंने लिखा है कि मैं भी बहुत सोचता रहा, लेकिन मुझे ये आता हुई कि बताया जाए उस तरफ से कि आखिर क्यों ऐसा हुआ वाक़या करबला में। तो उन्होंने कहा उसकी वजह ये थी कि हुसैन मकाम इम्तिहान में थे और इम्तिहान में जितनी शिद्दत पैदा होती चली जाए उतने ही ज्यादा इम्तिहान निखर के आता है और गम में ज्यादती है। कासिम जब जा रहे हैं तो कासिम भतीजे जरूर हैं मगर भाई के बेटे हैं। जितनी मोहब्बत अपनी औलाद से होती है उतना भतीजे से नहीं होती है, दादा दिल पर उतना असर गम का न होगा। इस वजह से अब अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि अगर अपनी ज़ौजा से रिश्ता जोड़ दें तो इस रिश्ते से एक मोहब्बत का पहलू और आ जाएगा और जब ये जवान शहीद होगा तो हुसैन के गम में और इजाफा होगा। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने ये सिलसिला जारी किया और उसके बाद इजाजत दी। जब कासिम चले तो एक मर्तबा बाहर निकले, जनाब अब्बास ने घोड़े पे सवार किया। बाज लोग ये लिखते हैं कि आपके पैर घोड़े के सीन तक नहीं पहुंच रहे थे और बाज रवायतों में है लम यबलगुल हुल्म, यानी 13 साल के थे, 14 साल के नहीं हो पाए थे। और उसके बाद जब जंग के लिए बढ़ने लगे तो एक मर्तबा खुदा हाफिज किया और करके आगे बढ़े तो माँ ने पुकार के कहा कासिम हमें सुरखरू करके लौटना। बस जैसे ही गए जंग की तरह मैदान में पुकारा, ए जालिमो तुमने क्या सोचा है कि मेरा चचा तन्हा है? नहीं, ऐसा नहीं है, कासिम अपने चचा के साथ है और देखो तुम हुसैन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जंग करते हुए दरियाए लश्कर में दाखिल हो गए और इतनी बड़ी जंग की कि लोग भागने लगे। बिसरे साथ अपने घोड़े पे खड़ा हुआ, पुकारा ये एक बच्चे के लिए दौड़ रहे हो, अरे मिलके हमला करो और एक एक करके न जाओ वरना शाम हो जाएगी, पनाह न पाओगे। लोग चारों तरफ से घेरा किए, किसी ने तीर फेंका, किसी ने तबर मारा, लेकिन अजीजो हमीद कहता है कि एक मर्तबा एक शख्स को देखा कहते हुए कि अरे इसका काम तो मैं तमाम करूंगा। चला तो हमीद ने कहा कहाँ जाता है? कहा मैं छुपता हूँ। छुप के एक कमीनगाह से एक बहुत बड़ा नेज़ा फेंका। वो नेज़ा का फेंकना गजब हो गया। जैसे जंगे उहद में हजरत हमजा को जालिम ने नेज़े से फाड़ा था, वैसे ही जो नेज़ा फेंका तो इधर से लग के उधर निकल गया। अब हजरत कासिम घोड़े पे डगमगा गए, संभल न सके। लोगों ने उसी पे तबर मारा। एक मर्तबा नीचे झुके, आवाज दिया अम्मा ए मेरे चचा मदद को आओ। अजीजों लिखा है कि हर एक ने एक दफा पुकारा, लेकिन कासिम ने 3 दफा पुकारा कि ए मेरे चचा दौड़ो मेरी मदद को आओ। हुसैन इतनी तेज गए कि कभी किसी की मैयत पे इतनी तेज नहीं पहुंचे, मिसले उकाब उड़ते हुए। लेकिन अजीजों जब हुसैन गए तो कासिम दुनिया से जा चुके थे। अरे इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। बाद रवायतों में सैयद इब्न ताऊस लिखते हैं कि एक मर्तबा हुसैन बैठ गए और मैयत पे रोने लगे, ए कासिम तेरा चचा शर्मिंदा है कि तूने मदद के लिए बुलाया लेकिन ना आ सका। अजीजों जब चलने लगे खैमे की तरफ देखा, हुसैन खड़े हुए, कैसे मैयत को ले जाएं या आप देखें मुख्तलिफ रवायतें हैं, लेकिन एक रवायत ये है कि हुसैन ने आवाज दी, खैमे से एक चटाई ले आए, चटाई में मैयत रखी, बच्चे को लेके चले। एक मर्तबा औरतों में हुजूम आया, वाह मुहम्मदा वाह हुसैना की आवाजें बुलंद हुई, खैमे तक मैयत पहुंची। अरे बीबी ज़ैनब ने अपनी आगोश में ले लिया, मातम हुसैन या हुसैन।
الخير يا الخير